ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مترومہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی فیری کوئین کی سمری، یعنی اردو میں اس نظم کا پورا انٹرو اور سمری ساتھ میں کریٹیکل انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں سمری کی طرف۔ زیر نظر نظم میں شاعر سپینسر نے نیکی اور بدی، برائی اور بلائی میں جنگ پیش کی ہے، یعنی اس میں کمپیریزن ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، کلیش ہے۔ کس کے دوران؟ نیکی اور بدی کے درمیان، برائی اور بلائی کے درمیان، جس میں ایٹ لاسٹ آخر کار فتح نیکی اور بلائی کی ہوتی ہے اور باطل شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اینڈ پہ جو لڑائی ہوتی ہے، جو کلیش ہو رہا ہے، جو جنگ ہے، ایٹ دی اینڈ جو جیت ہے، جو فتح ہے، وہ بلائی کی اور نیکی کی ہوتی ہے۔ بک 1 میں نائٹ ریڈ کراس کو فیری کوئین اس بات پر مامور کرتی ہے کہ وہ لیڈی اونا کے والدین کو ایک خوفناک ڈریگن کی قید میں ہوتے ہیں چھڑا لائے۔ یعنی لیڈی اونا کے جو والدین ہیں اس کو چھڑا لانے کا جو کام ہے وہ نائٹ کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اس کام پہ لگایا جاتا ہے، مامور کیا جاتا ہے کہ آپ لیڈی اونا کے والدین کو اس ڈریگن سے چھڑا کر لائیں۔ چنانچہ لیڈی اونا اور ریڈ کراس اس مشن پر روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک غار نظر آتا ہے جو کہ ایک عفریت کی ملکیت ہوتا ہے، جس کا آدھا جسم عورت کا اور نچلا درد سانپ سے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ غار ایک ایسی عورت کا، ایک ایسی عفریت کا، ایک ایسی چیز کی ملکیت ہوتا ہے جو کہ ایک بالکل عجیب و غریب سٹرینج قسم کی ہے، جس کا اوپر والا جو سر ہے وہ عورت کا ہے اور جو نیچے اس کا دڑ ہے وہ سانپ سے مشابہ ہے۔ یعنی آپ لوگ خود اندازہ کریں، آپ لوگ ایک مائنڈ میں سوچیں کہ ایک ایسی کوئی چیز جو آپ کو نظر آئے، جو اوپر سے عورت ہو اور نیچے اس کا جو دڑ ہے وہ سانپ کا ہو، تو کیسا فیل ہوگا آپ کے؟ تو ایک بار وہ کیا کہتے ہیں، فرشتے گم ہو جائیں گے۔ نائٹ ریڈ کراس اس لڑائی کے بعد اس عفریت کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو نائٹ ہے، نائٹ کا کام ہی بیسیکلی لڑائی ہوتا ہے، یعنی وہ ایک سولجر ہوتا ہے جو کہ جنگیں لڑتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو نائٹ ہے وہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور اس جنگ میں، لڑائی میں بالآخر اس کو شکست دیتا ہے اور اس کو فتح نصیب ہوتی ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں ان کا ٹاکرا ایک دھوکے باز جادوگر سے ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کو تھوڑے ٹائم پیریڈ بعد ایک دھوکے باز جادوگر دکھائی دیتا ہے، اس سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے آرکیمیگو، جو ریڈ کراس کو لیڈی یونا سے جدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اتنا دھوکے باز، اتنا تیز، اتنا چلاک ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو سیپریٹ کر دیتا ہے، ان دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی چال باز، اتنی وہ چالنے چلتا ہے کہ ان دونوں کو سیپریٹ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ دو جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، وہ آپس میں ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپس میں دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ لور بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو سم ٹائم ایک جو تھرڈ پرسن ہے، جو ایک تیسرا پرسن ہے، وہ ان کو سیپریٹ کر دیتا ہے۔ یوں ریڈ کراس اکیلے ہی اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور اس دوران اس کی ملاقات ایک کافر نائٹ سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، نائٹ جو ہے وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ کہتا ہے کہ چلیں، میرا وہ سیپریشن ہو گئی ہے، وہ سیپریٹ چلی گئی ہے، میں سیپریٹ ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو مقصد جس کے لیے میں آیا تھا وہ جاری ہو ساری رکھوں گا، اس پہ اپنی کوشش جو ہے وہ میں جاری رکھوں گا۔ جس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی ہوتی ہے، یعنی جس کے ساتھ کافر نائٹ کے ساتھ، یعنی پیگن نائٹ سے جب اس کا واسطہ پڑتا ہے تو اس پیگن نائٹ کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام ڈیوسا ہے۔ وہ لڑکی اپنے ساتھی نائٹ سیمفائی کو ریڈ کراس سے جنگ کرنے پر راغب کرتی ہے۔ یعنی جو نائٹ ہے اس کا جب ان سے واسطہ پڑتا ہے، ان سے جب اس کا سامنا ہوتا ہے، تو جو اس کے ساتھ خوبصورت لڑکی ہوتی ہے وہ لڑکی اپنے
ساتھی کو کہتی ہے کہ آپ نائٹ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اس کو راغب کرتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، جس میں سینس فائی مر جاتا ہے. یعنی یہ جو نائٹ ہے یہ اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ اس کو بھی مار دیتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے تو اس سے بھی جیت جاتا ہے اور اس کو مار جاتا ہے. بعد ازاں ڈیوسا نائٹ ریڈ کراس کا دل اپنی اداؤں سے جیت لیتی ہے. اب وہ لڑکی چونکہ اکیلی بچ جاتی ہے تو وہ لڑکی جو ہے وہ نائٹ کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ نائٹ کو اپنی اداؤں سے اپنی طرف مائل کر لیتی ہے. مزید آگے بڑھنے پر ریڈ کراس کو 2 سایہ دار درخت نظر آتے ہیں جن کو دراصل موجودہ شکل ڈیوسا اپنے جادو سے دیتی ہے. یعنی وہ جو 2 سایہ دار درخت ہوتے ہیں وہ بڑے چارمنگ اور بڑے اٹریکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو اٹریکشن ہے، جو ان کی ایک خاص پرٹیکولیرٹی ہے، وہ اصل میں جو ڈیوسا ہے وہ اپنے جادو سے ان کو اس نے وہ شکل دی ہوتی ہے. یہ دونوں درخت دراصل ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے جو آپس میں محبت کرتے تھے، لیکن ڈیوسا نے انہیں درخت کی شکل دے دی. تو یہ بھی لڑکی بھی بڑی ظالم قسم کی ہے، جس نے پہلے تو اپنے جو ساتھ تھا نائٹ تھا اس کو تیار کیا، ریڈی کیا کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں، آپ اس کے ساتھ جنگ کریں، اس کو ابھارا. جب وہ بیچارہ اس کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی تو اس میں مارا گیا، اور جب وہ مارا گیا تو اس نے اگلا جو نائٹ تھا جس نے مارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا. اور آگے جب وہ جو درخت دیکھتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی اس نے کیا ہوتا ہے، یعنی ایک خوبصورت لڑکا، نوجوان لڑکا اور لڑکی جو آپس میں محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کو اس نے کیا کیا، اس کو ان کی محبت سے جیلسی ہوئی اور اس جیلسی میں آ کے اس نے ان کو 2 خوبصورت درخت بنا دیے. دوسری طرف لیڈی یونا جب مائٹس ریڈ کراس کو جنگل میں تلاش کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک شیر نظر آتا ہے. یعنی جب جو لیڈی یونا ہے وہ جب نائٹ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے جنگل میں، جب اس کو جنگل میں ریڈ کراس اس سے کھو گیا ہوتا ہے، گم ہو گیا ہوتا ہے، جب وہ اس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک شیر نظر آتا ہے جو اس کا وفادار ساتھی بن جاتا ہے. یعنی ادھر یونا کی جو دوستی ہے وہ ایک شیر کے ساتھ ہو جاتی ہے. مزید آگے جانے پر اسے ایک نائٹ سرکائے ملتا ہے جو اس شیر کو مار دیتا ہے اور لیڈی یونا کو قیدی بنا لیتا ہے. یعنی آگے جا کے ایک اور نائٹ ملتا ہے، وہ جو نائٹ ہے وہ شیر کو مار دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نائٹ جو ہیں وہ بڑے سٹرانگ تھے، تو وہ لیڈی کو قیدی بنا لیتا ہے، اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیتا ہے. ڈیوسا ریڈ کراس کو لوسیفیرا کی کفل میں لے جاتی ہے، اور جو دراصل غرور کی علامت ہے. یعنی بیسیکلی جب وہ اس کو محل میں لے جاتی ہے جو کہ ایک غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہاں نائٹس ریڈ کراس سینجائے سے جنگ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے. یعنی یہ جو ریڈ کراس ہے یہ بھی بیسیکلی سب کو ہی مارتا رہتا ہے، یہ سب کو ختم کر دیتا ہے. اس دوران لیڈی یونا کو سٹائرس اور فانس قید سے چھڑا لیتے ہیں، جبکہ سینسلائے اس کی عزت پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے. یعنی ابھی وہ اس نے حملہ نہیں کیا ہوتا، وہ قریب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کرے. سینس جائے سے جنگ اور اسے مارنے کے بعد نائٹس ریڈ کراس مزید آگے بڑھتا ہے تو اس کی ملاقات ایک جینٹ ارگوگلیو سے ہو جاتی ہے جو اس پر قابو پا کر اسے ایک غار میں پھینک دیتی ہے. جب لیڈی یونا کو نائٹس ریڈ کراس کے متعلق پتہ چلتا ہے تو وہ کنگ آرتھر سے مدد کی درخواست کرتی ہے. چنانچہ پرنس آرتھر نائٹ ریڈ کراس کو قید سے نجات دلاتا ہے. پرنس آرتھر انہیں فیری کوئن سے اپنی محبت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. تاہم پرنس آرتھر اور نائٹ ریڈ کراس ابدی دوستی کا عہد کرتے ہیں. یعنی وہ دونوں پرامس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ہمیشہ کے لیے دوست رہیں گے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے نائٹ ریڈ کراس دکھ اور پاکیزگی کے راستے مزید تہیے سے گزرتا ہے تاکہ وہ اپنے آخری دشمن خوفناک اژدہا کا مقابلہ کر سکے اور لیڈی یونا کے والدین کو آزاد کروا سکے. 3 دن کی خوفناک جنگ کے بعد ریڈ کراس آخر کار اژدہا کو مارنے میں
کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی ریڈ کراس جو ہے وہ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے آیا ہوتا ہے، وہ بالآخر اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو بھی مارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یوں لیڈی یونا کے والدین کو آزاد کروا دیتا ہے۔ بک 1 کے آخر میں ہی ریڈ کراس اور لیڈی یونا کی منگنی ہو جاتی ہے، اور یوں بک 1 اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یعنی ریڈ کراس اور یونا جو ہے ان کا ایک یہ مشن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگل میں جا کے وہاں سے جو لیڈی یونا کے پیرنٹس ہیں ان کو چھڑانا ہے ایک اژدہا سے۔ جو نائٹ ہے وہ مختلف لوگوں کو، دوسرے نائٹس کو مارتا، ان کے ساتھ جنگیں کرتا، ان کے ساتھ لڑائی کرتا، بالآخر وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اس اژدہا کو بھی مار دیتا ہے، اور ان سے لیڈی یونا کے والدین کو چھڑا لیتا ہے۔ اس کے والدین کو چھڑانے کے بعد جب بک 1 ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں لیڈی یونا اور ریڈ کراس کی آپس میں انگیجمنٹ ہو جاتی ہے۔ دراصل فیری کوئن میں شاعر ایک تخیلاتی کہانی بیان کرتا ہے جس میں نیکی اور بدی کی جنگ اور اخلاقی خرابیوں کا انسان کے کردار پر اثر دکھایا گیا ہے۔ تاہم آخرکار باطل کو شکست ہوتی ہے اور سچائی جیت جاتی ہے۔ یعنی یہ جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پوئم ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایٹ دی اینڈ جس کی فتح ہوتی ہے، جس کو کہانی میں فتح نصیب ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ سچائی۔ وہ کیا ہے؟ نیکی۔ وہ کیا ہے؟ گڈنیس۔ تو ہمیشہ کوئی بھی سٹوری ہو، کوئی بھی کہانی ہو، جب آپ اس کا اینڈ دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈرامہ ہے، کوئی مووی ہے، کوئی فلم ہے، کوئی پوئم ہے، تو اس میں ایٹ دی اینڈ جو فتح ہوتی ہے وہ ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے۔ ہیرو اسی وجہ سے ہمیشہ سٹوری کے اندر جیت جاتا ہے کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ برائی کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ایٹ دی اینڈ جو فتح ہوتی ہے وہ ہیرو کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جو شارٹ انٹرو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اس انٹرو سے سٹوری جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔